یاد رکھنا موت ہر انسان کو آئے گی. جو دنیا میں اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اسے مرنا ضرور ہے، اور جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت آئے گی. کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی شہنشاہ ہو، کوئی طاقتور ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، قلندر ہو، کوئی بھی ہو، عالم ہو، واعظ ہو، جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ضرور ہے. موت ضرور آئے گی. بلبل سدرا میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنی امت سے فرما دیجئے اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے سانسیں عطا کی ہے، جب تک دنیا میں رہے چاہے جیسے زندگی گزار لیں، لیکن اتنا یاد رکھیں ایک دن مرنا ضرور ہے. موت ضرور آئی. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر. فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلہم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ نے فرما دیا قرآن اعلان کرتا جس کا وقت آ گیا، جب موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا، مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے. کون آتا ہے؟ اسرائیل، موت کا فرشتہ، ملک الموت. اسرائیل ہر کسی کے پاس آتے ہیں. تیری میری اوقات کیا؟ اسرائیل تو نبیوں کے پاس بھی گئے، انبیاء کے پاس بھی گئے. حضرت ابراہیم کے پاس جب ملک الموت گئے کہنے لگے اے ابراہیم پیغمبر سنو، اے اللہ کے خلیل سنو، وقت پورا ہو گیا، اللہ نے مجھے بھیج دیا، میں آ گیا روح قبض کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم نے سنا تو آپ نے فرمایا میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤ. کیا پیغام ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچاؤ. اے مولا ایک طرف تو تو کہتا ہے ابراہیم کو دوست بتاتا ہے، ایک طرف تو تیرا اعلان ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایک طرف تو تو مجھے اپنا دوست کہتا ہے، لیکن مولا یہ کیسی یاری، یہ کیسی دوستی، یار کو کبھی یار مارتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کہا مولا یار کو یار کبھی مارتا نہیں ہے. اللہ کا جواب سنا. اللہ نے فرمایا میرے خلیل یہ بات تو صحیح ہے کہ تم میرے خلیل ہو. پروردگار نے فرمایا خلیل ہو میرے دوست ہو، مگر سنو یہ بھی تو یاد رکھو جب یار کے پاس آنے کی بات آئے تو یار کے پاس جانے سے منع بھی نہیں کرتا ہے. بھائی محبت ہے نا. اچھا میں اجازت دے رہا ہوں، اگر جو لوگ تھک جائیں وہ جا بھی سکتے ہیں. میں 10 منٹ 15 منٹ اور آپ کے لوں گا، جسے جانا ہو جا سکتا ہے اگر ضرورت ہو تو. اب سنیں بات میری. موت آئے گی تو موت کا فرشتہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب آیا تب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب موت کا فرشتہ آیا کہنے لگا چلیے وقت پورا ہوا. حضرت موسیٰ نے سنا جلال آیا، آپ نے فوراً ملک الموت کے ایک تھپڑ مارا، آنکھ نکل کے باہر آ گئی. موت کے فرشتے کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں، مولا کہاں بھیج دیا، کس کے پاس بھیج دیا؟ اس نے تو تھپڑ مار دیا، آنکھ نکال دی. اللہ نے اپنی قدرت سے آنکھ کو درست کیا. فرمایا جاؤ میرے موسیٰ کے پاس جاؤ، جا کے کہنا کہ اگر تمہیں اور زیادہ عمر چاہیے نا تو ایک کام کرو، ایک بچڑے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اتنے سالوں کی عمر تمہیں عطا کر دی جائے گی. فرشتے نے جا کر اللہ کا پیغام سنا دیا، عمر بڑھا دی جائے گی جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ عمر بھی پوری ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا پھر میں آؤں گا. جب وہ بھی وقت پورا ہو جائے گا تو فرشتہ کہنے لگا پھر میں آؤں گا، روح نکالوں گا. حضرت موسیٰ نے کہا جب پھر بھی آنا ہی ہے تو چل آ گیا ہے، ابھی اپنا کام کر لے. تو موت کا فرشتہ سب کے پاس جاتا ہے. اچھا یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں. حضرت ملک الموت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا کیوں؟ جس کو اللہ نبوت عطا کرے کہ اللہ اس کو
یہ تو حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے کہ ایک دن موت آئے گی، یہ تو انہیں بھی پتا تھا کہ ایک دن دنیا سے جانا، مگر انبیاء کی کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر آنی کے فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے صرف، باقی اگلے ہی لمحے پھر انبیاء کو حیات جاویدانی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور انبیاء اپنی اپنی قبروں میں محفوظ ہیں، ان کے جسموں کو اللہ نے زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، وہ عاشقوں کی بولی ہوتی ہے نا، ابھی کئی سارے انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، کئی واقعات بھی ایسے سامنے آئے ہیں۔ وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ تو نبیوں کی شان ہے، نبیوں کا مقام تو یہ کہ اللہ نے زمین پر ان کا جسم کھانا حرام کر دیا، یہاں تو غلام نبی کی شان یہ ہے کہ اس کا بھی کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے کیوں مارا تھپڑ، کیا وجہ تھی؟ فرمایا گیا حضرت موسیٰ نے اس لیے نہیں مارا تھا کہ تم میری بارگاہ میں اس لیے آیا کہ تم میری روح قبض کرے گا، نہیں، فرمایا ایک نبی کی بارگاہ میں آیا ہے تو پہلے اجازت لینی چاہیے تھی، ادب سیکھ لے، آج سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس آ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجھے آخری نبی کی بارگاہ میں بھی تو جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو مزاج دیا، ہمارے پاس آ گیا کوئی بات نہیں، مگر یاد رکھ لے، ادب سیکھ لے، آخری نبی کی بارگاہ میں جائے گا، ہمارے امام کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جائے گا، جب ان کی بارگاہ میں جانا تو ایسے نہ جانا، ادب کے ساتھ جانا، پہلے جا کر اجازت لینا، پھر آقا کی بارگاہ میں جانا۔ حضرت موسیٰ ادب سکھا رہے ہیں۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھی بڑی جلدی آ گئے، کہا حضرت جلدی کہاں گیا میں؟ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جانتے ہو کتنی ہے؟ 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، 950 سال تو تبلیغ ہے صرف، تو عمر کتنی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی اتنی طویل، یہ جو زندگی ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی گزر گئی، مجھے ایسا لگا کہ میں ایک دروازے سے کسی گھر میں یا کسی محل میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور اس کے دوسرے دروازے سے نکل کے آ گیا، اتنی طویل زندگی، مگر یوں گیا اور یوں نکل کے آ گیا، ایسا لگا۔ ہماری زندگی کتنی ہوتی ہے بھائی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، مشکل سے 90 بڑی مشکل سے 90 اتنی ہے نا، اتنی ساری زندگی، اور ہماری زندگی میں دیکھو تم کتنے ڈرامے ہیں نا، کتنے تماشے ہیں ہماری زندگی میں۔ میرے بھائی زندگی سلیقے سے گزارو، بڑے قرینے سے۔ کیسے؟ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، عقیل بھائی، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے، ایسے زندگی گزارو، قرینے کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ۔ حضرت نوح کی بارگاہ میں بھی فرشتہ ہے۔ اچھا، حضرت نوح کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کہا کہ اے نوح علیہ السلام میرے لیے ذرا دعا کرو۔ آپ نے فرمایا کیا دعا؟ وہ خاتون، وہ بوڑھی عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگی اے پیغمبر خدا ذرا دعا کر دو، اللہ مجھے بیٹے تو دیتا ہے مگر عمر ان کی لمبی نہیں ہوتی، ذرا دعا کر دو اللہ مجھے اولاد دے، بیٹے دے تو ان کی عمریں بھی لمبی عطا کرے۔ حضرت نوح نے فرمایا کتنی عمریں ہوتی ہے؟ تو کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر میرے بیٹوں کی عمریں کسی کی 100 سال عمر ہوتی ہے، کسی کی 200 سال عمر ہوتی ہے، کہتی ہے بڑی کم عمر میرے بچوں کو ملتی ہے، کہنے لگی دعا کرو میرے بچوں کی عمریں طویل ہو جائے۔ اچھا سوچیں 200 سال کی عمر ہے مگر وہ کہہ رہی ہے کہ کم ہے، ذرا دعا کر دو کہ لمبی عمر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا سنا تو آپ نے فرمایا اے خاتون تو 200 سال کی عمر کو کم بتا رہی ہے مگر سن لے
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک امت ایسی ہوگی کہ ان کی عمریں بڑی مختصر ہوں گی، بڑی کم عمریں ہوں گی۔ کہنے لگی کتنی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی 80، مشکل سے کوئی 100 کے پار نکلے گا، اتنی چھوٹی عمریں ہوں گی۔ تو وہ کہنے لگی اے پیغمبر خدا اتنی کم عمریں ہوں گی تو وہ لوگ کیا کر پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ گھر بنا پائیں گے، نہ مکان بنا پائیں گے، نہ زمینیں خرید سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سنا، آپ فرمانے لگے او خاتون سن لے، وہ جو امت ہوگی اس زمانے کے لوگ جو ہوں گے ان کی عمریں تو کم ہوں گی، مگر گھر ایسے بنائیں گے، محل ایسے بنائیں گے کہ ان سے پہلے ایسے محل کسی نے نہیں بنائے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اتنی سی عمر ہوگی مگر یہ سب کچھ کر لیں گے، اس میں گھر بھی ایسے عالیشان ہوں گے کہ ان سے پہلے کسی نے بنائے ہی نہیں ہوں گے۔ اس عورت نے اتنا سنا تو تعجب کرنے لگی، حیران ہو گئی، کہنے لگی اے پیغمبر خدا بڑی عجیب بات ہے، چھوٹی سی زندگی کو گھر بنانے میں گزار دیں گے، چھوٹی سی زندگی کو زمینیں خریدنے میں لگا دیں گے، چھوٹی سی زندگی کو مکان بنانے میں، پلاٹ خریدنے میں لگا دیں گے۔ اے نوح علیہ السلام میں حیران ہوں، چھوٹی سی زندگی اتنے کام کریں گے، سب کچھ کریں گے، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی کہ اپنے رب کو کب راضی کریں گے۔ جب مکان بنانے میں لگائیں گے، پلاٹنگ میں لگائیں گے، زمینوں میں لگائیں گے، بلڈنگوں میں لگائیں گے، دنیا داری میں اتنی سی عمر ہوگی چھوٹی سی، اسی میں لگا دیں گے، تو کہتی ہے میں سوچ رہی ہوں وہ اپنے رب کو کب راضی کریں گے۔ کہنے لگی ہے پیغمبر خدا حضرت نوح علیہ السلام اتنی چھوٹی سی زندگی ان سب کاموں میں جب گزار دیں گے رب کو کب راضی کریں گے؟ کہنے لگی اے پیغمبر خدا اگر مجھے پتہ لگ جائے میری عمر 50، 60، 70 ہونے والی ہے، کہتی ہے میں کوئی زندگی میں دوسرا کام ہی نہ کروں، ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اللہ کو راضی کرنے میں گزار دوں۔ مگر ہماری ساری زندگی دنیا داری میں ہے، دنیا داری، بہرحال مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے لے جاتا ہے، پھر دنیا سے جاتے قبر میں پہنچے، وہ بھی ایک منزل ہے، اور جانتے ہو قبر کیا ہے؟ قبر جانتے ہو کیا ہے؟ میرے تمہارے نبی نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، حوالی کونین نے فرمایا قبر اس جگہ کا نام ہے جو صرف اچھا انسانی اچھا جتنی زمینیں خرید لے جو کر لے مگر آخرکار کہاں؟ وہی 2 گز زمین میں، بس وہی نا آخری ٹھکانہ۔ یہاں تمام 100 بیگھے 200 بیگھے خرید لی مگر کہاں پہنچا؟ 2 گز۔ میرے آقا نے فرمایا قبر وہ جگہ ہے نیک جائے، مومن جائے، پرہیزگار جائے یا پھر کوئی گناہگار جائے، قبر میں جو بھی گیا قبر کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، قبر سب کو دباتی ہے، نیک کو بھی دباتی ہے، گناہگار کو بھی دباتی ہے۔ سنو آقا کا فرمان ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ میرے آقا نے فرمایا قبر سب کو دبایا کرتی ہے، نیک کو پرہیزگار کو بھی دباتی ہے، گنہگار کو بھی دباتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب گنہگار قبر میں جاتا ہے، جب گنہگار کی قبر کے اندر پہنچتا ہے اس کی قبر اس کو ایسے دباتی ہے، ایسے دباتی ہے۔ آقا نے ہاتھ کے اشارے سے یوں فرمایا ادھر کی پسلیاں ادھر والی پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے، یوں ٹوٹنے لگتی ہیں پسلیاں، ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں، آوازیں نکلتی ہیں، انسان نہیں سن سکتے باقی ہر مخلوق سنا کرتی ہے، اس آواز کو تمام مخلوقات سنتی ہے مگر انسان کو نہیں سنائی دیتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، وہ بڑی تکلیف کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا جب قبر گنہگار کو دباتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے، ایسے دباتی ہے قبر۔ مگر اس کے برعکس اب دوسرا منظر، تصویر کا دوسرا رخ، سکے کا دوسرا پہلو دیکھیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، حوالی کونین نے فرمایا جب قبر میں کوئی نیک جاتا ہے، جب قبر میں کوئی پرہیزگار جاتا ہے، متقی جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جب قبر میں نیک گیا قبر اسے بھی دباتی ہے مگر انداز کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قبر نیک انسان کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے کر ممتا کے ساتھ پیار کے ساتھ میں دبایا کرتی ہے، نیک انسان کو قبر ایسے دباتی ہے۔ تو بھائی قبر میں جاؤ تو اس طرح سے جاؤ کہ قبر دبائے نا تو ایسے دبائے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دباتی ہے۔ اور پھر جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت ایصال ثواب کرتے رہو، کیونکہ انہیں کچھ نہیں، تمہارا سب کچھ یہی ہے، تمہارے پاس ہی ہے۔
انہیں کیا دو گے تم؟ صرف اور صرف ایصال ثواب اور کچھ نہیں. کیا دو گے؟ ایصال ثواب. میرے آقا نے فرمایا جو قبروں میں چلے گئے وہ انتظار کیا کرتے ہیں. کیسا انتظار؟ آقا نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال. تاجدار مدینہ نے فرمایا جب تم کسی اپنے کو قبر میں ڈال کے آتے ہو, مٹی کے نیچے دبا کے آتے ہو, آقا نے فرمایا اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوبنے والا, جیسے کوئی دریا میں ڈوبنے والا جب پانی میں ڈوبتا ہے اپنی مدد کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے, پکارتا ہے آؤ مجھے بچاؤ. آقا فرماتے ہیں یہی حالت اس کی بھی ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں وہ قبر کے اندر انتظار کیا کرتا ہے. یا رسول اللہ کیسا انتظار؟ کس چیز کا انتظار؟ کیا دولت کا انتظار کرتا ہے؟ کیا بینک بیلنس کا انتظار کرتا ہے؟ آقا نے ایک جملے میں بات کو ختم کیا. میرے آقا نے فرمایا ینتظر, انتظار کرتا, دعوتن, کسی اور چیز کا انتظار نہیں کرتا, وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. اور اگر دعا کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا فانزل اللہ تعالی علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی زندوں کی دعاؤں کی برکت سے مرنے والے کی قبر کے اندر پہاڑوں کے برابر نور نازل کر دیتا ہے. کیا شان ہے اللہ کے ولیوں کی. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا. ارے کیا بات ہے, کہاں گئے؟ بلا لو تھوڑا. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. اب جو مصرع آئے گا انشاءاللہ ہر دیوانہ مچل اٹھے گا. جی جی, ارے صاحب اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے, اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا. ارے بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ امتیاز رضا برکاتی. ارے صاحب بات خوب, اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, سکتا نہیں ہوا ہے. اجمیر کی سرزمین گواہی دے رہی ہے کاسا میرے غریب نواز کا. ایک کاسے کے اندر سارا آنا ساگر سمٹ کے آ گیا اور خواجہ نے دنیا کو بتا دیا یہ قلندروں کی شان ہوتی. جی تو یاد رکھو میرے عزیزو, ہندوستان کی سرزمین سرکار غریب نواز سید الاولیاء فی الہند, جب سرکار غریب نواز کی شان یہ تو پیران پیر غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا. پھر غوث اعظم کا مقام سمجھ کے آگے بڑھو, پھر سوچو مدینے والے مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا. کیا بات ہے, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. جب یہ خدمت گاروں کی شان ہے تو حضور کی شان. جی بے شک. میں نے قرآن پڑھا, سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت. جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے الحمد کی الف کی چوٹی سے شروع کریں گے, اختتام پر پہنچیں گے تو والناس کی سین کے گھیرے پہ پہنچ کے ٹھہر جائیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے, قرآن مجید اللہ کا پاکیزہ مقدس کلام, جس کے لیے خود قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا اور پروردگار نے فرما دیا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدی ورحمتا وبشری للمسلمین. سبحان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے, ہر شے کا کھلا بیان ہے, کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. کائنات کے تمام علوم قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. فرق اتنا ہے
کہ پڑھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو. موتی بہت ہیں، دامن میں سمیٹنے والا چاہیے. اور قرآن کو جس فیلڈ میں مہارت رکھنے والے شخص نے پڑھا ہے وہ اس نے اپنے اعتبار سے قرآن سے موتی تلاش کیا. اگر کسی سائنسداں نے قرآن پڑھا ہے تو اس نے سائنس کے پہلو دیکھے ہیں. اگر کسی ڈاکٹر نے قرآن پڑھا ہے تو اس نے اس میں بیماریوں کے علاج دیکھے. یہی بات. کسی صوفی نے قرآن پڑھا، اللہ کے ولی نے قرآن پڑھا تو اس نے پروردگار کی یہ تمام بنائی مخلوقات، تمام کائنات، اس کے اسرار و رموز کو سمجھا ہے اور اس نے تصوف کے موتی تلاش کیے. قرآن پڑھنے والا چاہیے. قرآن میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. اب ذرا میری بات سنیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا نہ ڈیلے دے کر کو ہاں ماشاءاللہ. دیکھو یہ ہے جو آدمی ہوتا ہے نا جس فیلڈ کا وہی کر پاتا ہے. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. کیا نام ہے؟ اللہ میاں سلامت رہے. بول دو آمین یار. جتنا پڑھنے والے کی محنت ہوتی ہے نا اس سے ڈبل مائک چلانے والے کی محنت ہوتی ہے. جی یہ بیچارے بیٹھے تو وہاں ہوتے ہیں مگر انہیں ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کئی مولوی ہوں نہ کہتے کہ بھئی یہ ذرا ایسا کر دو ویسا کر دو. سمجھ رہے ہو؟ ان کا اگر ساتھ نہ ہو تو پڑھنے والا بیکار ہو جائے گا. ان کی بڑی محنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اب قرآن سنیے، محبت سے بولیں سبحان اللہ. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اللہ کا کلام ہے. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. پانچوں نمازوں میں جی سورہ فاتحہ جی آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کا کرم دیکھو کہ بندوں کو اللہ بندگی کا سلیقہ بھی عطا کر رہا ہے اور اللہ مانگنے کا سلیقہ بھی عطا کر رہا ہے. اچھا شروع سے پڑھیں آپ سورہ مبارکہ کو. جی اس سورت کو شروع سے جب پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن دعا کرنا بھی سکھاتا ہے. قرآن مگر دعا کرنے کے بندگی کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے. مگر پہلے قرآن یہ بتاتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری جھولی کو بھر دے. تو پہلا کام کیا ہوگا؟ یہ سورہ مبارکہ ہی کافی ہے سمجھانے کے لیے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو مزاج دیا، سمجھا دیا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا چاہو، پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا چاہو تو سب سے پہلا کام یہ کر لینا کہ پہلے اپنے رب کی حمد کر لینا، اپنے پروردگار کی تعریف کر لینا. تم نے یہ گلیوں میں مانگنے والے لوگ دیکھے ہیں جی راستوں میں؟ جی لا بیٹا دے دے، اللہ تجھے یہ بنا دے، اللہ تجھے یہ عطا کر دے، یعنی اس کو خوش کرنا. جی خوش کرنا. کوئی ایسا بھی دیکھا ہے جو آگے ایک تھپڑ مارتا ہو پھر کہتا ہو اللہ دے دے؟ آپ اسے جو ہے نا وہ تو تھپڑ مارے گا، آپ اس کے گھوں سے ماریں گے. وہ بھی خوشیوں میں. مانگنے کا قاعدہ یہ ہے بندہ جب مانگے تو جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کو ذرا خوش کر لے، اس کو پہلے ذرا راضی کر لے، اس کی کچھ تعریف تو کر لے. وہ تم نے دیکھا نہیں، سنا تو ہوگا بادشاہوں کے درباروں میں لوگ یوں ہاتھ جوڑ کے پھر انہیں راضی کرتے تھے. ارے بادشاہ سلامت، آپ کا ہی سکہ کائنات میں چل رہا ہے. بادشاہ لوگ آپ کے ہی تو قصیدے پڑھ رہے ہیں. اور جب تعریف کی بادشاہ کی کہ آپ کا ستارہ بلند رہے، آپ کا اقبال بلند رہے، بس بادشاہ نے جیسی تعریف سنی بس خوش ہو گیا کہ دے دو اسے 500 دینار، دے دو اسے سونے کی سکے، سونے کے دے دو اسے اشرفیاں. مطلب یہ کہ جب کسی سے مانگا جائے، دنیا میں کسی بادشاہ سے بندہ مانگے تو ہاتھ باندھ کے با ادب قاعدے سے مانگتا ہے، اس کی تعریف کر کے مانگتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بادشاہ، بادشاہوں کو بادشاہت عطا کرنے والا بادشاہ جب اس بادشاہ سے بندہ مانگے تو پھر اسے کیسے مانگنا ہوگا، کتنا با ادب ہو کر اور کتنا اس رب کو راضی کر کے مانگنا ہوگا، یہ تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں. مگر پھر بھی اللہ کا کرم دیکھو کہ قرآن میں بندوں کو وہ سلیقہ بھی اللہ سکھا، وہ سلیقہ بھی اللہ سکھا رہا ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے
جو عالمین کا رب ہے، کل کائنات کا، ساری کائنات کا رب پروردگار. بے شک. اب تعریف کی اللہ کی. اب آگے یہ بھی تو کہنا ہے کہ جس کے دربار میں کھڑے ہیں وہ بڑا اچھا ہے، وہ بڑا پیارا ہے. تو قرآن سکھاتا ہے اب یوں کہو الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اب کہو وہ بڑا رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ کرم کرنے والا، وہ پیار بندوں سے کرنے والا. کتنا کرم کرنے والا، کتنا پیار بندوں سے کرتا ہے. فرمایا مدنی کریم آقا نے، تمہارے میرے پیارے آقا نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کیا بات ہے، زندہ باد. سبحان اللہ. 70 ماؤں سے زیادہ. جناب والا ایک ماں کی ممتا، ایک ماں کا پیار، ایک ماں کی محبت کا یہ عالم کہ اللہ نے اس ایک ماں کی ممتا کے سبب اس کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا، یہ عزت عطا کی کیونکہ اس کی قربانیاں بڑی ہیں. 9 مہینے تک بچے کو شکم میں رکھتی ہے، ایک ایک قدم بڑے قاعدے سے رکھتی ہے، سلیقے سے رکھتی ہے. پھر بچے کی ولادت ہو تو درد جھیلتی ہے، تکلیفیں اٹھاتی ہے، پھر بچے کی پریشانی میں تکلیفیں اٹھاتی ہے، اپنا خون دودھ کی شکل میں اپنے بچوں کو پلاتی ہے. وہ ماں ہے. کہنے والے نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. عزیزان گرامی القدر وہ ماں، ایک ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے، ایک ماں کی محبت کا یہ عالم ہے. تو سوچو ذرا 70 ماؤں کی ممتا کتنی ہو گئی. سبحان اللہ. ایک ماں. اچھا ایک پیر ہے، ایک مرید ہے. پیر بھی سچا ہے، مرید بھی سچا ہے. پیر کی بارگاہ میں مرید بیٹھا ہے. اور اینا والو ذرا توجہ سے سننا. جزاک اللہ. اب یہ میری باتیں اب بہت قاعدے سے سننا. جی. پیر سچا، مرید بھی سچا. پیر کی بارگاہ میں مرید بیٹھا ہے. پیر نے مرید سے سوال کیا. پیر صاحب نے کہا یہ بتاؤ اگر کل میدان محشر میں بروز قیامت اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کو یہ اختیار دے دے، یہ پاور دے دے کہ تمہارے حق میں تمہاری ماں فیصلہ سنائے. اگر اللہ تمہاری ماں کو کل میدان محشر میں یہ اختیار دے کہ تمہارا فیصلہ تمہاری ماں کرے، تو بتاؤ ذرا تمہاری ماں تمہارے لیے کیا چنے گی، کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا تمہاری ماں تمہیں جنت میں داخل کرے گی یا وہ دوزخ کا حکم سنائے گی؟ سوچنے والی بات. اگر اللہ ماں کو اختیار دے دے بیٹے کا فیصلہ کرنے کا، تو ماں کیا فیصلہ کرے گی؟ آپ بتائیں، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کہاں بھیجے گی ماں؟ جنت میں یا دوزخ میں؟ زور سے بولے. اگر اللہ نے ماں کو اختیار دیا تو جنت میں بھیجے گی نا. یہ آپ کے دل کی آواز ہے کہ ماں پیار کرتی ہے، جنت نہیں بھیجے گی. یہی تو مرید نے بھی جواب دیا تھا. مرید کہنے لگا اے مرشد گرامی، ماں تو ماں ہے، بڑا پیار کرتی ہے. کہنے لگا ماں کی ممتا کے سمندر کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا ہے، ماں کے پیار کو تولا نہیں جا سکتا ہے. کہنے لگا حضور ماں تو ماں ہے، ہر حال میں جنت میں داخل کرے گی. اتنا سنا تو پیر کے لبوں پہ تبسم بھی آیا مگر آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. مرید نے پیر کو دیکھا تو کہنے لگا حضور رونے کی وجہ، آنکھوں میں آنسو کس لیے آئے؟ پیر نے فرمایا یہ آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے کہ انسان عقل مند بھی ہے اور بے وقوف بھی بہت بڑا ہے. حضور مطلب آپ نے فرمایا عقل مند اتنا بڑا کہ جانتا ہے کہ میری ماں مجھ سے پیار کرتی ہے، ایک ماں کی ممتا کو سمجھتا ہے، اس کا دل کہتا ہے ماں ہر حال میں جنت میں بھیجے گی، مگر بے وقوف اتنا بڑا ایک ماں کی ممتا کو سمجھتا ہے مگر وہ پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس رب کے پیار کو نہیں سمجھتا، اس پروردگار کو نہیں سمجھتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر
شہید اعظم ذکر غوث اعظم مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ امتیاز رضا برکاتی صاحب قبلہ نعرہ حیدری. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. انشاءاللہ سمجھیں گے. پیچھے میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں, سبحان اللہ. میری طرف دیکھو. اب جو میرا کچھ نہیں ہے, جی نہیں, ہم جو کچھ بولتے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہے, فقط زبان ہے. جی انہی کی محفل سجا رہا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سجا رہا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. سبحان اللہ. ہمارا کچھ نہیں, ہم تو ان کی بات کرنے بیٹھے ہیں. بے شک بے شک. عزیزان گرامی القدر, ذہن ذرا قریب کریں. پروردگار اتنا پیار کرتا ہے بندے سے, تو بندے کو چاہیے جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو پہلے پروردگار کو ذرا خوش کرے, ذرا راضی کرے, کہے یا اللہ تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے. جی اور واقعی پروردگار بڑا کریم ہے. بے شک. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. وہ بڑا کریم ہے. تو اب قرآن سکھا رہا ہے کہ بندہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, کہہ رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. پھر الرحمن الرحیم, اس کی کریمی کو یاد کر رہا ہے, اس کی رحیمی کو یاد کر رہا ہے. اب یہ ہوا نا, اب قرآن کہتا ہے اب ذرا یہ بھی تو جان لے اس کی شان کیا ہے. ادھر تو تجھے پتا لگا عالمین کا مالک وہی ہے, تمام کائنات پر حکومت اس کی ہے, وہی رب ہے. بے شک. مگر آگے فرمایا اور دیکھ اپنے پروردگار کی شان, اور ذرا اپنی زبان سے بول دے, اپنی زبان سے کہہ دے مالک یوم الدین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا اپنی زبان سے کہہ دے کہ روز قیامت کا, روز جزا کا مالک پروردگار ہے. سبحان اللہ. حکومت اس کی ہے, بادشاہت اس کی ہے. مالک یوم الدین, وہ روز جزا کا مالک ہے. اب اس کے بعد میں کہا اب تو نے اپنے رب کی حمد کر لی, دعا اب کرنا شروع کر دے. رب کو راضی کر لیا, اس کی کرم کو یاد کر لیا, اس کی رحیمی کو یاد کر لیا, اس کی کریمی کو یاد کر لیا, اس کی شان بھی سمجھ گیا کہ وہ عالمین کا رب ہے. تو نے اب خود اپنی زبان سے بھی اعلان کر دیا کہ وہی روز جزا کا مالک ہے. تو اب ذرا اس رب سے دعا مانگ. اب مانگنے کا ڈھنگ بھی قرآن سکھا رہا ہے. اب قرآن سکھاتا ہے مانگ لے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ. اب ذرا رب کے دربار میں کھڑا ہے تو کہہ دے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں. اب بندے نے مانگنا شروع کیا, یا اللہ مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں, یا اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں. آگے بڑھو گرامی القدر سامعین محترم, اگلا جملہ قرآن مجید کی اگلی آیت, سورہ فاتحہ کی اگلی آیت, فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. سبحان میں اللہ. اختصار کے ساتھ آپ کو لے کے چل رہا ہوں, اگر میں اس کو پھیلانے لگوں تو پھر اسی میں رہ جائیں گے, آگے کی گفتگو ادھر ہی چھوٹ جائے گی. جی مگر میں چاہتا ہوں تھوڑا سا سمجھا کے جلدی آگے آپ کو لے کے چلوں. اب اللہ تعالی بندوں کو سلیقہ سکھا رہا ہے, مانگو اس طرح سے مانگو. کیا اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. اب یہاں پر ایک ترجمہ کچھ لوگوں نے ترجمہ اس طرح سے کیا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ دکھا ترجمہ کیا. جی جی. لیکن تاجدار اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے جو اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں ترجمہ کیا تو آپ نے کہا دکھا نہیں بلکہ اس کا ترجمہ یوں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سبحان اللہ. ایک ہے دکھا, ایک ہے چلا. آپ کہیں گے مولانا اس میں فرق کیا؟ میں بالکل آسانی سے اس کا فرق آپ کے سامنے ایک مثال کے ساتھ رکھتا ہوں. ایک غیر مسلم کافر
اسلام کی عظمت کو دیکھے، اسلام کے نظام کو دیکھے، قرآن کو پڑھے، اس کو اچھا لگے، اس کا دل کہے کہ یہ نظام اچھا ہے، یہ مذہب اچھا ہے، اور وہ اگر کلمہ پڑھنا چاہے وہ آئے کسی مولانا کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، کسی مفتی کے پاس، اور وہ آ کر کہے کہ صاحب میں اسلام سے بڑا متاثر ہوں، لہٰذا آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجیے، کلمہ پڑھا دے گا۔ اب اس کے بعد میں جب مسلمان ہو گیا تو پہلا کام توحید کا اقرار کر لیا، رسالت کا اقرار کر لیا، تو اب نماز پڑھو، اصول ہے یہ، سب سے پہلا کام اب یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا، نماز پڑھو۔ اب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا، اس نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، جس نے اسے کلمہ پڑھایا تھا وہ کہنے لگا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اب اس نے مطلب پوچھا نا اس کا مطلب کیا، اس نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو وہ کہے گا میں غلط آ گیا، وہ کہے گا میں غلط آ گیا، ادھر نکل کے پیچھے ہٹے گا، کہے گا ابھی تو راستہ تم نے ہی نہیں دیکھا، اب تک بھی تم کہہ رہے ہو یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، جی تم نے ہی راستہ نہیں دیکھا تو میں کس راستے پہ آیا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، کہ یہاں تو خود راستے کی تلاش ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے سیدھا راستہ کون سا، راہ حق کیا ہے انہیں خود پتہ نہیں۔ تو بریلی کے گنبد سے آواز آئے گی لوگوں، وہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آج تک صراط مستقیم دیکھا نہیں، سیدھا راستہ دیکھا نہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ دکھا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جنہوں نے دیکھا نہیں وہ کہتے ہیں دکھا، اور جنہوں نے دیکھا ہے سیدھا راستہ وہ کہتے ہیں یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اس راستے کی تلاش میں ہیں، مگر جسے راستہ مل گیا وہ تو بس اس کا مسافر بنے گا، چلنے کی دعا کرے گا۔ اب بارگاہ اعلیٰ حضرت میں اگر عالم خیال میں سوال کیا جائے اے اعلیٰ حضرت کیا آپ نے وہ سیدھا راستہ دیکھا ہے، تو گنبد رضا سے جواب آئے گا اے سنیو وہ راستہ میں نے بھی دیکھا ہے، وہ راستہ تم نے بھی دیکھا ہے، کیونکہ جو راستہ مصطفیٰ نے عطا کیا ہے وہی سیدھا راستہ ہے، بس اس سیدھے راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، جی دکھا نہیں چلا، کیونکہ مسئلہ چلنے کا ہے سارا، جی 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 مسئلہ ہے چلنے کا سارا۔ بھائی آپ کے گاؤں سے جو راستہ سید پور جاتا ہے جی، راستہ تو ہے، سواری نہ ہو تو کیسے جائیں؟ مسئلہ تو سارا چلنے کا ہے۔ اگر جسم میں جان ہے تو بندہ پیدل بھی چلا جائے، اور اگر معذور ہے پھر کیسے جائے؟ مسئلہ تو چلنے کا ہے۔ اچھا کوئی آدمی چل پڑا یہاں سے سیدھے راستے پہ، راستے میں کوئی پکڑ لے، کوئی مارے، کوئی ٹانگیں توڑ دے، کوئی لوٹ لے، پھر کیسے چلے؟ ظاہر ہے رک ہی جائے گا یا پیچھے لوٹ کے آ جائے گا۔ جی رہزن مل جائیں تو راستے پہ چلنے نہیں دیں گے۔ تو صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا کرنے والوں یہ دعا کس لیے ہے؟ کیوں اللہ نے سکھائی؟ اس لیے کہ میرے بندو یہ جو صراط مستقیم ہے نا اس پہ تمہارے دشمن بھی بیٹھے ہیں، جب اس راستے پہ چلو گے نا تو دشمن بھی ملیں گے، رہزن بھی ملیں گے، جی تو اس راستے پر جب یہ سب ملیں گے تو یہ بہت گڑبڑ کریں گے، راستے میں روکیں گے، حملے کریں گے، وسوسے ڈالیں گے، پریشان کریں گے، تمہارا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ راستہ تو نظر آ رہا ہے مگر اصل بات ہے چلنا۔ تو پھر اب تم اس راستے پہ اپنے رب کے کرم کے سہارے ہی چل سکتے ہو۔ تمہارا پیار کرتا ہے خدا ہمارا ہم سے، ہم اس کے احسانات، اس کی عطائیں، اس کی عنایتیں، اس کے جو فضل ہم پر ہیں ان کا ہم صحیح معنوں میں شکر بھی ادا نہیں کر پاتے، اور ہماری زبانیں قاصر ہیں، جتنے اس کے احسانات ہیں ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، پروردگار عالم تمہارا میرا خدا جس نے تمہیں اور مجھے بنایا، کائنات کو بنایا، وہ پروردگار بہت محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا محبت سے اس بات کو سن لینا اور رب کی محبت کو دیکھ لینا، رب کے احسانات کو یاد کر لینا، پروردگار کی عطاؤں کو یاد کر لینا، کتنا پیار کیا کرتا ہے خدا، کتنے فضل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کتنے احسانات ہیں خدا کے۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، یہ سانس آتی ہے جاتی ہے، کرم پروردگار عالم کا ہے، زندگی صحیح سلامت چل رہی ہے، یہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تمہارے میرے خدا
خدا کا کرم ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے, غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا. واہ واہ ماشاءاللہ کون. اب رب کے کرم دیکھیں, رب کی عطائیں دیکھیں. بہت اچھا. جب ہم میں کوئی بیمار ہوتا ہے, بھائی آپ میری بات سمجھ تو رہے نا, بات سمجھ میں آنی چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہتا آپ سے کہ آپ شور ہی مچاتے رہو, بھلے آپ شور نہ کریں, بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولتے رہیں, لیکن سنتے رہے توجہ سے. میں اپنے تمام خاندان قبیلے کے لوگ, یہ علماء ہیں, ان کی دعائیں چاہتے ہوئے اب اپنی گفتگو کا یہاں سے آغاز کرتا ہوں. سنیں, جب انسان بیمار ہوتا ہے تو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے نور بھائی نے ہاسپٹل بنایا ہے, خدمت خلق کا جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ہاسپٹل سے جو بھی وہاں پر بیمار آئے, ہم دعا کرتے ہیں وہاں سے شفا یاب ہو کر لوٹیں. اللہ تعالیٰ ان کے اسپتال کو ایک ذریعہ بنائے کہ لوگ وہاں پہنچیں اور وہاں سے انہیں شفا ملے. اسپتال میں جاتے ہیں, کوئی بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس, چھوٹا ڈاکٹر اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے, اس کے بس کے باہر کی بات ہو, کنٹرول کے باہر کی بات ہو, وہ کہتا ہے بڑے ہاسپٹل میں لے کے جاؤ. ایک حاجی صاحب بیمار ہو گئے, طبیعت خراب ہو گئی, گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا, ڈاکٹر نے دیکھا, دیکھنے کے بعد میں کہا طبیعت زیادہ خراب ہے, شہر میں لے کے جاؤ. ہوا کیا؟ دل کی پرابلم ہوئی, ہارٹ پرابلم, اٹیک آیا. اور اٹیک آتا ہے تو جانتے ہیں نا, لمحوں میں انسان تڑپ کے مر جاتا ہے, لمحوں میں. اور شاید ہمارے لوگوں نے مرنے کو اسی لیے آسان سمجھ لیا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی 30 سیکنڈ نہیں لگتے مرنے میں, 10-20-30 سیکنڈ لگتے ہیں, یوں مر جاتے ہیں, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بڑی آسانی سے موت آ جائے گی. آسانی سے نہیں آتی موت. یاد رکھنا میرے عزیزوں, کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی, اگر اچھی لگے تو بولنا, اچھی نہ لگے اپنی داد اپنی جیب میں رکھنا, خاموش بیٹھے رہنا. کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی, زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے, زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے. واہ 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 ماشاءاللہ. انسان بیمار ہو جائے, حاجی صاحب بیمار ہوئے, اسپتال میں لے کر گئے, ہارٹ پرابلم ہے, سانسیں برابر نہیں آ رہی ہیں, آکسیجن کی بھی دقت ہے. شہر کے ہاسپٹل میں لے جا کر ایڈمٹ کر دیا گیا. ڈاکٹر نے کہا طبیعت زیادہ خراب ہے, مشین پہ رکھنا پڑے گا. ایک مشین ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں وینٹیلیٹر مشین. اس کا کام کیا ہے, سانس نہیں آتا ہو, آکسیجن کی دقت ہو, اس مشین پہ مریض کو رکھ دیا گیا. آکسیجن بھی دیتی ہے, سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے. ایک مشین ہے جسے کہتے ہیں بائی پائپ مشین. اگر بندے کو سانس نہیں آتا ہو, بیمار کی حالت زیادہ خراب ہو, اگر پھیپڑے اس لائق نہیں ہے کہ سانس سلیقے سے آ سکے, مشین لگائی سانس آنے لگا, مشین لگائی سانس سلیقے سے آنے لگا. حاجی صاحب کو وینٹیلیٹر پر رکھ دیا گیا, بائی پائپ مشین بھی لگا دی گئی, آکسیجن بھی دیا جا رہا ہے. ایک دن گزر گیا میرے عزیزوں, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن بھی گزر گیا, 3 دن گزر گئے, طبیعت کو بھی آرام آ گیا. چوتھے دن ڈاکٹر نے کہا حاجی صاحب اب چھٹی لے کر گھر چلے جاؤ, آتے رہنا, دکھاتے رہنا, دوائی لے کے جاتے رہنا, اپنے گھر پہ رہنا, آرام کرنا, دوائی کھاتے رہنا. حاجی صاحب کی چھٹی کی گئی, ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا, تو پھر ڈاکٹر نے ایک بل بھی بنا کے دیا, 1 لاکھ روپے کا بل بنا کے دیا. بل کا پرچہ حاجی صاحب نے جیسے ہی دیکھا, بل کا پرچہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, بل کا پرچہ دیکھا تو رونے لگے. ڈاکٹر کہنے لگا حاجی صاحب بات کیا ہے؟ بل کا پرچہ دیکھا تو رونے لگے. شاید میں نے آپ کی حیثیت سے زیادہ بل بنا دیا, شاید آپ کی حیثیت سے زیادہ بل ہو گیا, اسی لیے آپ بل کا پرچہ دیکھ کر رونے لگے, اسی لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا سنا, حاجی صاحب کہنے لگے اے ڈاکٹر سنو, بات 1 لاکھ کی نہیں ہے, 1 لاکھ کی وجہ سے نہیں رویا. کہنے لگے 1 لاکھ کیا چیز ہے, 2 لاکھ کا بل ہوتا تب بھی دے دیتا, 2 لاکھ کا بل ہوتا تب بھی ہنستے ہنستے دے دیتا. ڈاکٹر کہنے لگا اگر بل کی وجہ سے نہیں روئے, پیسوں کی وجہ سے نہیں روئے, تو پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ چائے پینے والوں یہ جملہ دل کی تختی پر لکھ کے جانا, اگر پسند آیا انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی, زندگی میں انقلاب آ جائے گا. ڈاکٹر نے کہا حاجی صاحب سنو, اگر بات پیسوں کی نہیں ہے, اگر بات 1 لاکھ روپے کی نہیں ہے, تو پھر آنکھوں میں آنسو کیوں آئے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حاجی صاحب نے کہا تیرا پرچہ دیکھ کے نہیں رویا, تیرا بل دیکھ کے نہیں رویا, کس لیے روئے؟ کہنے
لگے اس لیے رویا 3 روز تیرے اسپتال میں رہا, 3 روز تیری مشینوں نے خیال رکھا, سانس لینے میں تیری مشینوں نے مدد کی, 3 روز تو نے خیال رکھا تو 1 لاکھ کا بل بنا کے دے دیا. میں اپنے رب کے کرم کو یاد کر کے روتا ہوں. 60 سال کی میری زندگی ہو گئی, ہر دن میرا اللہ, ہر دن میرا خدا مجھے آکسیجن بھی دیتا ہے, ہر دن میرا پروردگار مجھے سانس لینے میں مدد کیا کرتا ہے, میرے دل کی دھڑکنوں کو چلاتا ہے, لیکن میرے پروردگار نے آج تک مجھ سے کبھی کوئی بل نہیں مانگا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, واہ واہ واہ, سبحان بولو یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے, بہت اچھا. یہ اس کی عطائیں نہیں تو کیا, یہ اس کے احسانات نہیں تو کیا. پیار بہت ہے اللہ کو بندوں سے, کتنا پیار ہے. فرمایا گیا پروردگار اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. بے شک. کتنا؟ 70 ماؤں سے زیادہ, 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے. ایک پیر کی بارگاہ میں مرید بیٹھا ہے. پیر نے مرید سے کہا تھا, اے مرید یہ بتا, اگر میدان محشر میں پروردگار تیرا فیصلہ تیری ماں کے حوالے کر دے, تیرا فیصلہ تیری ماں پہ چھوڑ دے, تو بتا تیری ماں تیرے حق میں کیا فیصلہ کرے گی؟ بتا تیری ماں تجھے جنت میں بھیجے گی یا دوزخ میں بھیجے گی؟ ماں تو بہت پیار کرتی ہے نا, ماں تو بڑی محبت کرتی ہے نا. ماں کی ممتا کے سمندر کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا. منور رانا نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا. شاید آپ کو میری تقریر میں لطیفے نہ ملے, شاید آپ کو ہنسی نہ آئے, مگر میں چاہتا ہوں ہنسی نہ آئے. ہنستے ہنستے تو دل مردہ ہو گئے, ایک آنسو اگر آنکھ سے نکل آیا تو میرا بھی بولنا تمہارا بھی سننا کامیاب. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت عمدہ بیان, واہ واہ واہ. برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات, شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کیا ہے ماں؟ منور رانا نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. ماں بڑی محبت کرتی ہے, بڑا پیار کرتی ہے. ماں بننے سے پہلے ایک لڑکی تھی نا, شادی ہونے سے پہلے ایک لڑکی تھی نا جو بہت اترا کے چلتی تھی, جو بہت لہرا کے چلتی تھی. مگر شادی ہوئی, شکم میں بچہ آیا, اس نے اترانا چھوڑ دیا, اس نے لہرانا چھوڑ دیا. کس لیے؟ اب شکم میں بچہ آ چکا ہے. ایک ایک قدم بڑے قاعدے سے رکھتی ہے, ایک ایک قدم بڑے سلیقے سے رکھتی ہے. اب اسے فکر اپنی نہیں ہے, اب فکر اپنے بچے کی ہے, میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ ماں کی ممتا ہے میرے عزیزوں. ماں کے شکم میں بچہ آیا, ماں ایک ایک قدم قاعدے سے رکھنے لگی, ایک ایک قدم ماں نے قاعدے سے سلیقے سے رکھنا شروع کر دیا. میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے, میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. 9 مہینے تک ماں نے شکم میں رکھا, 9 مہینے مکمل ہوئے, ولادت کا وقت آیا, پھر درد ہونے لگا. ہر درد کو تکلیف کو سہتی رہی, ہر درد کو برداشت کرتی رہی. چیخیں اس کی نکلتی رہی ہیں, چیخوں کو اس نے برداشت کیا ہے, ہر تکلیف کو سہا ہے. اور جب بچے کی ولادت ہوئی ہے, جب بچہ دنیا میں آیا, جب اسے بچے کا چہرہ دکھایا گیا, اپنے درد بھول گئی, اپنی تکلیفوں کو بھول گئی, اپنی چیخوں کو بھلا دیا. بچے کو دیکھا مسکرانے لگی, بچے کو دیکھا بچے پہ پیار آنے لگا. بچہ مسکرایا, یہ بھی مسکرائی, وہ رویا تو یہ بھی رونے لگی. اس کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیا, بچے کے غم کو اپنا غم بنا لیا. یہ ایک ماں کی ممتا ہے میرے عزیزوں, یہ ایک ماں کا پیار ہے. مرید نے پیر سے کہا اے حضرت ماں تو بڑا پیار کرتی ہے, ماں تو بڑی محبت کرتی ہے, ماں کا پیار یہ ہے. کہنے لگا ماں کو اگر اللہ نے اختیار دیا, ماں کے اگر سپرد فیصلہ کر دیا, ماں اگر چاہے جنت میں بھیجے دوزخ میں بھیجے, اگر اللہ نے یہ اختیار ماں کو دیا تو ماں ہر حال میں جنت میں بھیجے گی, دوزخ میں نہیں بھیجے گی. حق ہے, حق. کیونکہ ماں کبھی اولاد کو تکلیف میں نہیں دے سکتی. کہنے لگا میری ماں مجھے ہر حال میں جنت میں بھیجے گی, دوزخ میں نہیں بھیجے گی, اس لیے کہ ماں سے بچوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. جس ماں سے ذرا سا درد نہیں دیکھا جاتا وہ اولاد کو دوزخ میں کیسے دیکھے گی. کہنے لگا حضرت اگر اللہ نے ماں کو اختیار دیا, ماں ہر حال میں جنت میں بھیجے گی. اتنا سنا تو پیر کی آنکھوں میں آنسو آئے, رو کر کہنے لگے کتنا نادان ہے تو, ایک ماں ہے جس نے پیدا کیا, اس ماں کی ممتا ہے, اس ماں کی محبت پہ تجھے اعتماد ہے, اس ماں کے پیار
پہ تجھے بھروسہ ہے، تو ماں کی ممتا پہ بھروسہ کر کے کہتا ہے میری ماں مجھے دوزخ میں نہیں بھیجے گی، ایک ماں کے پیار پہ تجھے بھروسہ ہے تو اس رب کے پیار پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتا ہے جو پروردگار ایک ماں کے برابر نہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اس ماں سے تجھے کیوں نہیں، اس ایک ماں کی ممتا پہ تو بھروسہ ہے، اس رب کی ممتا پہ اس کے پیار پہ بھروسہ کیوں نہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ اس رب سے محبت کرو، وہ رب بڑی محبت کرتا ہے۔ یہاں ہم نقصان نفع کی باتیں کرتے ہیں، دنیا سنوارنے کی باتیں کرتے ہیں، دنیا بہتر ہو جائے ہماری، دنیا خوشگوار بن جائے ہماری، فائدے کی باتیں کرتے ہیں، ہر تاجر تجارت میں بڑے فائدے کی باتیں کرتا ہے۔ اے تجارت کرنے والوں، فائدے کی باتیں کرنے والوں، ذرا قرآن پڑھو پھر تمہیں فائدہ بھی سمجھ میں آئے گا، نقصان بھی سمجھ میں آئے گا۔ واہ واہ واہ، قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں، قرآن اس لیے نہیں کہ تم سال میں ایک مرتبہ رمضان میں اٹھا کر اس کی تلاوت کر لو، اپنے مرنے والوں کے لیے اصالے ثواب کر دو، ہو گیا کام نہیں۔ قرآن تو دستور حیات ہے، قرآن تو آئین زندگی ہے۔ اے میرے عزیزو چلو قرآن پڑھتے، قرآن سنو اور قرآن کی محبت میں ذرا دل لگا کے پوری طاقت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جسے قرآن سے محبت ہے بس وہ بولے، باقی خاموش رہے۔ قرآن سے محبت کرنے والے اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ۔ اور میں تو دعا کر رہا ہوں یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کے بولے، جو تیری پاکی کا اعلان کرے، یا اللہ تیرا کیا جاتا ہے کرم کرنے میں، اس رات میں جو بولے یا اللہ اسے اسی سال اپنی ماں کے ساتھ عمرہ نصیب فرما دے، آمین۔ واہ واہ واہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی نا، سورہ مبارکہ پوری میں نے تلاوت کی، چھوٹی سی قرآن کی سورت ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم۔ مفسرین اکرام نے والعصر کو، یہ قرآن مجید میں وہ آخری قسم ہے جو اللہ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں جو آخری قسم اٹھائی ہے۔ والعصر، مفسرین فرماتے والعصر سے مراد نماز عصر کا بھی وقت ہے، کیونکہ یہ بھی اچھا اللہ تعالی نے قسم اٹھائی والعصر۔ قسم اٹھانے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ ایمانداری سے آپ خود فیصلہ کر لیں، قسم کی سچے کو ضرورت نہیں پڑتی، اسے ضرورت پڑتی ہے جس کی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا رہا ہو، یقین دلانے کے لیے، اعتبار دلانے کے لیے پھر قسم اٹھائی جاتی ہے۔ مگر اللہ کی بارگاہ میں عالم خیال میں سوال کریں، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں عالم رویا میں سوال کریں مولا سب سے بڑا سچا تو ہے، تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، یا اللہ سچوں سے سب سے بڑا سچا تو، تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، یہ میرے پروردگار اتنا بڑا سچا، پھر تجھے قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یا اللہ قسم کیوں اٹھائی تو نے؟ اے پروردگار تجھے کیا ضرورت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا بندوں سے فرمائے گا، بندوں سے پروردگار کا جواب بندوں کو آئے گا، اے میرے بندوں بات تو درست ہے کہ سچوں کو کبھی قسم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن میں تو تمہارا خدا ہوں، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، میں تو تمہارا خالق و مالک ہوں۔ میں نے قسم اٹھائی ہے تو بے وجہ قسم نہیں اٹھائی ہے، میں نے اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ اس قسم کو پہلے ہی بندہ سن لے گا کہ رب نے قسم اٹھا کے کوئی بات کہی ہے تو آنے والی بات کی اہمیت کو بھی سمجھ لے گا، آنے والی بات کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا، اس بات کی اہمیت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اللہ نے فرمایا والعصر، اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم۔ اے لوگوں کون سے زمانے کی قسم؟ اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ وقت کو کہا جاتا ہے، یہ جو ٹک ٹک کرتی ہے نا گھڑی کی سوئیاں، یہ جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے، آج جس وقت کی ہم قدر نہیں کیا کرتے، زندگی گزر رہی ہے 4-4 گھنٹے موبائل میں ویڈیو دیکھ کر جو وقت ہم نے برباد کر دیا، فیس بک چلا کے جو وقت ہم برباد کر دیا کرتے ہیں، اپنی
اپنی زندگی کا اہم وقت ہم برباد کر رہے ہیں. ہماری نئی نسل کو دیکھو حالت کیا ہے. اللہ اکبر, غور کرو. یہ نوجوان طبقہ ہمارا اللہ نے پیدا کیا کس کام کے لیے, اللہ نے ذمہ داریاں کیا لگائی ہیں, لیکن ہماری نوجوان نسل وقت کو برباد کیے چلے جا رہی ہے. کوئی کرکٹ کھیل کے وقت برباد کر رہا ہے, کوئی بیڈمنٹن کھیل کے وقت برباد کر رہا ہے, کسی کو دیکھو لوڈو کھیل کے وقت برباد کر رہا ہے, کسی کو دیکھو راتوں میں ڈرامے کر کے وقت برباد کر رہا ہے, کسی کو دیکھو رات میں 5-5 گھنٹے ڈی جے بجا کر ناچ کے وقت برباد کر رہا ہے. اے میری قوم کے نوجوان, اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ تو ڈی جے پہ ناچ کے ڈی جے پہ وقت برباد کر دے, لوڈو میں وقت برباد کر دے, تو سٹا لگانے میں وقت برباد کر دے, جوا کھیلنے میں وقت برباد کر دے. اور اب تو جوا بھی نام بدل بدل کے کھیلا جا رہا ہے, سٹا بھی نام بدل بدل کے لگایا جا رہا ہے. اب سٹا لگانے والوں نے موبائل ایپلیکیشنز کا سہارا لے لیا. کوئی ڈریم 11 پہ ٹیم بنا کے سٹا لگا رہا ہے, کوئی کرکٹ میں پیسہ لگا کے سٹا لگا رہا ہے. جوا کھیلنے والوں نے, سٹا لگانے والوں نے طریقے نہیں نکال لیے, اسی طرح شرابیوں نے طریقے نہیں نکال لیے. انہوں نے بیئر کے نام سے شراب کی بوتل اٹھائی, کہنے لگے پھلوں کا جوس پی رہے ہیں, یہ شراب نہیں ہے. شراب کی سرمستیوں میں وقت برباد نہ کرو خدا را, جوا کھیل کے وقت برباد نہ کرو, ٹیمیں بنا کے وقت برباد نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کا قرآن تمہیں بتاتا ہے کہ یہ کام تمہارے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن سنو میرے عزیزو, پروردگار عالم نے فرمایا, اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ شراب پینا, یہ جوا کھیلنا, اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے کام نہیں ہے, یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہیں. اے میری قوم کے نوجوان, شیطان کے کام نہ کر, کرنے ہیں تو وہ کام کر جن سے تیرا خدا راضی ہو اور مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت اچھا پیغام. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو ادھر ادھر کی نہیں سناؤں گا, صرف قرآن سناؤں گا, قرآن سنتے چلے جائیں. اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم, زمانے کی قسم. کون سے زمانے کی قسم؟ آؤ ذرا مصطفیٰ کریم کا فرمان سن لو. تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا, تاجدار مدینہ نے فرمایا سارے زمانوں میں بہتر میرا زمانہ ہے. سبحان اللہ, حضور نے فرمایا سارے زمانوں میں بہتر میرا زمانہ. کون سا زمانہ حضور کا؟ کون سا زمانہ؟ میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی. یہ جو قرنی لفظ ہے نا, قرنی, اسی کو اگر آپ غور کر لیں زمانہ سمجھ میں آ جائے گا. 4 حرف ہیں قرنی, 4 حرفوں سے لکھا جاتا ہے. پہلا قاف, دوسرا را, تیسرا نون, چوتھا یا. 4 حرف ہے نا. 4 حرفوں کی نسبت بھی دیکھ لو. میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کونین کے صحابی, مصطفیٰ کے یار غار یار مزار صدیق اکبر. نام کیا؟ صدیق. صدیق کی قاف اس قرنی میں ہے, عمر کی را اس قرنی کے را میں ہے, عمر کی را اس میں موجود, صدیق کی قاف اس کے اندر موجود, عثمان غنی کی یا اس میں موجود, عثمان کی نون اس میں موجود, اور مولا علی کے نام کی یا اس میں موجود. 4 میرے آقا کے یار, اور چاروں یاروں کے ناموں کا آخری حرف اس قرنی کے اندر موجود ہے. تو پتہ لگ گیا, یہ حرف بتاتا ہے, یہ لفظ بتاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ صرف وہ زمانہ نہ سمجھا جائے جو زمانہ ظاہری زمانہ ہے, 63 سالہ زندگی ہے. اے لوگوں, اس کو نہ سمجھنا کہ بس وہ زمانہ ہے آقا کا, بلکہ صدیق اکبر کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ, عمر فاروق اعظم کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ, عثمان غنی کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ, اور مولا علی کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا. اچھا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں, آپ سب کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ پڑھیے ذرا, ارے زور سے پڑھو. کلمہ پڑھنے پہ کوئی تمہیں پھانسی تو نہیں لگا دے گا نا؟ پڑھو, زور سے پڑھو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ہو لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا. ہم
کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اس کا دوسرا فقرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معنی؟ محمد اللہ کے، اونچا بولو، رسول ہے، زور سے بولو. ارے ان کا کلمہ پڑھتے ہو نا، ان کا نام لیتے ہو نا، وہ رسول ہے. کیسے؟ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی. طے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا. بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال ان کا نام گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا. اور وہ تو اس شان سے آئے، کہنے والے نے کہا ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. تو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے. ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول تھے. ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. تو بات کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی. صحابہ نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول ہیں، ہم نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب کل بھی تھے، آج بھی ہے، اور آنے والے بھی کہیں گے اللہ کے رسول ہیں. تو مطلب کل بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہے، اور قیامت تک نبی. تو کل بھی نبی کا زمانہ تھا، آج بھی نبی کا زمانہ ہے، اور صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، صبح قیامت تک زمانہ آقا کا. یہی تو وجہ ہے میرے عزیزو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، پروردگار نے اعلان کیا، میرا خدا کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، جب تک تو امت کے درمیان موجود ہے، تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا، تیرے امتیوں پر عذاب نازل نہیں کروں گا. اے لوگوں، اب میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہم اپنی صبح کو دیکھیں، ہم اپنی دوپہر کو دیکھیں، ہم اپنی شام کو دیکھیں، ہم اپنی رات پہ نظر ڈالیں. صبح کو بھی گناہ کرتے ہیں، دوپہر کو بھی گناہ کرتے ہیں، شام کو بھی گناہ کرتے ہیں. پورا دن نافرمانیوں میں گزرتا ہے، پورا دن گناہوں میں گزرتا ہے. آؤ ذرا ان امتوں کا بھی تذکرہ سنو جنہوں نے ایک نافرمانی کی، اللہ کو غضب آ گیا، اللہ نے عذاب نازل کر دیا، اللہ نے شکلیں بگاڑ دی، اللہ نے بندر بنا دیا، اللہ نے چہرے مسخ کر دیے، اللہ نے خنزیر بنا دیا. ایک امت ہے، ایک نبی کی امت ہے، اللہ نے منع کیا ہفتے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑنا، ہفتے کے روز کے لیے اللہ نے منع کر دیا. اور ادھر مچھلیوں کو اللہ نے حکم دے دیا ہفتے والے دن کنارے پہ جانا ہے، ہفتے والے دن دریا کے کنارے پہ پہنچنا ہے. مچھلیاں کنارے پہ پہنچ گئی، سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں اتنی زیادہ مچھلیاں ہیں مگر پکڑ نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے. اے لوگوں، انہوں نے کہا کوئی تدبیر نکالو. کیا کیا ان لوگوں نے دریا سے نالے بنائے، اپنے گھروں میں حوض بنائے، نالے اپنے گھروں تک حوض تک لائے. ان نالوں کے ذریعے ان کی یہ ٹیکنک تھی کہ مچھلیاں گھروں میں آئیں گی، حوض میں جمع ہو جائیں گی، ہفتے والے دن آئیں گی، اتوار کے دن پکڑ لیں گے تو ہم سے اللہ بھی ناراض نہیں ہوگا، سنیچر کے دن آ جائیں گی. لیکن اللہ کو ناراضگی ہو گئی، اللہ کو یہ بات بری لگی، اللہ نے مچھلیوں کو بھی واپس جانے کا حکم دے دیا. مچھلیاں بھی ساری چلی گئی، اللہ کا عذاب بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے چہرے بگاڑ دیے، اللہ نے بندر بنا دیا. اے لوگوں، آج کے اس جلسے سے جب گھر پہ جانا، گھر پہ جانے کے بعد میں چہرے کو آئینے میں دیکھنا، شیشہ اٹھانا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور پھر سوچنا کہ میں تو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہوں، صبح سے شام تک گناہ کیا کرتا ہوں، مگر میرا چہرہ سلامت ہے، میری آنکھیں سلامت ہے، میرا حسن سلامت ہے. اے لوگوں، یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ ایک نافرمانی انہوں نے کی، اللہ نے بندر بنا دیا. یہاں نافرمانیاں برابر ہو رہی ہیں، عذاب پھر بھی نہیں آ رہا ہے. اس میں اپنا کمال مت سمجھ لینا، یہ کمال تیرا میرا نہیں ہے، یہ کمال تو مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اگر عذاب نہیں آ رہا ہے تو کمال مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. اس کرسی میں یہ بھی بڑا فائدہ ہو گیا، میں گھوم کے سب کو دیکھ بھی سکتا ہوں بے شک. کون کیا کر رہا ہے. تو یہ کمال مدینے والے مصطفیٰ کا ہے.
کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ جو کر لیا. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ نے فرمایا محبوب جب تک تو امت کے درمیان موجود ہے تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا. تو پتا چل گیا نبی کل بھی موجود تھے, کل بھی عذاب نہیں آیا, کل بھی چہرے نہیں بگڑے, آج بھی نبی موجود ہے, اسی وجہ سے آج بھی عذاب نہیں آ رہا ہے. یہ مصطفیٰ کا کمال ہے, یہ مصطفیٰ کی موجودگی کا کمال ہے, ورنہ اپنے اعمال پہ اگر نظر ڈالے تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. کیا ہے ہمارے پاس؟ بولو نافرمانیوں کی سوا کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, پہلا نافرمان کائنات میں حضرت قبلہ, پہلا نافرمان کون تھا؟ جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. بولو پہلا نافرمان وہی تھا نا. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو. پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. پروردگار نے فرمایا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا, ایک نے نہیں کیا, وہ ابلیس تھا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا تو نے نافرمانی کی اور میرے پیغمبر کی توہین کی, تو نافرمانی پہ اللہ نے سزا کیا دی لوگوں؟ اس نے سجدے بہت کیے تھے. بولو ارے بات صحیح ہے نہیں؟ چلو زبان نہیں ہل رہی تو کم از کم سر تو ہلا سکتے ہو نا. اس نے شیطان نے کیا کیا تھا؟ کوئی زنا تو نہیں کیا تھا. بولو شیطان نے کوئی زنا تو نہیں کیا تھا؟ یہ علماء بیٹھا, ذمہ داری سے عرض کرو, شیطان نے کوئی زنا تو نہیں کیا تھا, کوئی اس نے جوا تو نہیں کھیلا تھا, اس نے شراب تو نہیں پی تھی, اس نے کیا کیا تھا؟ نافرمانی. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو, اس نے نہیں کیا. تو اللہ نے کیا کیا پھر اس کے ساتھ؟ پروردگار عالم نے فرمایا رب کا قرآن سنو. اللہ نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مردود تو نے نافرمانی کی ہے, دفع ہو جا. تو نے میرے پیغمبر کی توہین کی ہے, بے ادبی کی ہے, نکل جا, دفع ہو جا میری بارگاہ سے. اللہ نے فرمایا قیامت تک تجھ پر بے شمار لعنتیں, تجھے لعنتی بنا دیا گیا, تجھے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا گیا. لعنتیں برستی رہیں گی. اے لوگوں نافرمانی کی تھی اس نے, اللہ نے لعنتی بنا دیا, اللہ نے نکال دیا. اس کے سجدے بہت تھے, بڑے سجدے کیے تھے اس نے, اس کی نیکیاں بہت تھی, اس کے سجدے بہت تھے, مگر سارے برباد ہو گئے. اللہ نے سجدوں کو نہیں دیکھا, نافرمانی کو دیکھا, پیغمبر کی توہین کو دیکھا. اللہ نے فرمایا دفع ہو جا, نکل جا. اللہ نے فرما دیا دفع ہو جا. اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اے چار سجدے کرنے والوں اپنے سجدوں پر نہ اتراؤ, ذرا یہ بھی سوچا کرو ہر دن ہم نافرمانی کرتے ہیں. اللہ ایک نافرمانی پر اس کے ہزاروں سجدوں کو برباد کر سکتا ہے. تو تیرے میرے سجدوں کی اوقات کیا ہے؟ تیرے میرے سجدوں کی حیثیت کیا ہے؟ پاس پلے کچھ نہیں ہے, بس ایک چیز ہے اور اسی پہ ہمیں ناز ہے, اسی پہ ہمیں فخر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے میرے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے. تاجدار